الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک حدیث میں یہ تفصیل مذکور ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے۔ تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ جب آپ مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جانماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، نماز، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھی۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں آپ کو معلوم ہے مسئلہ کہ عام نمازوں کے مقابلے میں اس میں قراءت لمبی ہوتی ہے، تو حضور قراءت ویسے بھی لمبی فرماتے تھے۔ قراءت لمبی ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ حضرات صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ ان سے پوچھ لیتے کہ بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتایا، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو کوئی دین کی بات آپ فرما لیتے۔ یہ سب کرتے کراتے اتنا وقت ہو گیا کہ چاشت کا وقت آ گیا۔ تو اس اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 9، 9:30، 10 بجے کا ٹائم ہو چکا ہوگا فجر کے بعد سے۔ آپ پھر گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ یہاں پر ضمناً ایک بات سمجھ لیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ان کو کس قدر جانماز سے محبت تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو آدمی یہ دیکھنا چاہے، جو آدمی، میں بڑے کام کی بات کر رہا ہوں، جو آدمی یہ معلوم کرنا چاہے اور یہ پرکھنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، وہ اس کا اندازہ لگا لے کہ مجھے جانماز سے کتنی محبت ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنی جانماز سے محبت ہوگی اتنا جانماز پر بیٹھے گا، اتنا ذکر کرے گا، اتنی تلاوت کرے گا، اتنا نمازیں پڑھے گا۔ جیسے بچے کو ماں کی گود میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے، اسی طریقے سے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھتی ہے ان کو بھی جانماز پر بیٹھ کر ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ یہ بات میں نے ضمن ذکر کر دی۔ تو آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ بھئی میں جب گیا تھا فجر کی نماز کے لیے، اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ جانماز پر بیٹھی عبادت میں مشغول ہیں، اور اب یہ میں چاشت کی نماز پڑھ کر مسجد سے آ رہا ہوں اور اسی حال میں آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور مسلسل ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، عبادات میں آپ مشغول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول ایسے ہی ہے۔ آپ نے کہا درمیان میں نہیں اٹھی کہیں ادھر ادھر؟ کہا کہ نہیں، اس وقت سے میں بیٹھی ہوئی ان عبادتوں میں مشغول ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جویریہ، یہ جتنا وقت لگا ہے اور اس عبادات میں جتنا اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب عطا فرمایا ہے، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتلا دوں کہ صبح 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر بیٹھ کر عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ اس پر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ تو خوش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت نفع کی بات آپ نے بتائی، یہ تو بڑے کام کی بات آپ نے بتائی، بڑی زبردست تجارت ہے یہ تو۔ 3 مرتبہ یہ کلمات صبح پڑھ لو اور 3 مرتبہ یہ کلمات، اور عجیب کلمات ہیں۔ میں سوچ رہا تھا
کہ ساتھیوں سے آمدرا سے میں کہوں گا، اپنی باتیں نہیں بتانی چاہیے کسی کو، لیکن بہرحال کبھی اگر مقصد یہ ہو کہ شاید اس کو سن کر کوئی عمل پر آ جائے گا تو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے اور دکھلاوے سے بچائے۔ میرا معمول ہے کہ میں ان کلمات کو جب میں گھر سے اترتا ہوں مسجد تک پہنچتے ہوئے تو میں یہ کلمات پڑھتا ہوں، جاتے وقت اور آتے وقت، یہ میرا معمول ہے۔ اب پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو جاتے ہیں اللہ کو، اور یہ آج سے عادت نہیں، زمانے سے عادت ہے۔ وہ کلمات بڑے آسان سے، سبحان اللہ و بحمدی، یہ تو یاد ہے، اتنا تو یاد ہوگا نا سب کو۔ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، آسان سا۔ اور یہ جو ہمارا بیانات کا جو گروپ ہے اس کے اندر بھی یہ ڈال دیا ہے، اس میں بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ ان کلمات میں کون سی ایسی بات ہے کہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھنے کا اتنا زبردست اجر اور ثواب، اور پھر ہم جس مہینے میں اور جس موسم میں ہم چل رہے ہیں وہ تو رمضان کا مہینہ، اس میں تو پھر بات ہی اور ہے، اللہ تعالیٰ تو پھر چھپر پھاڑ کر دے رہے ہیں۔ اب درس ان کلمات کو ذرا سمجھیں کیا ہے۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی میں بیان کرتا ہوں، ان کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس میں بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ کتنی کرتا ہوں؟ عدد خلقی، اس کی مخلوق کے برابر، اس کی مخلوق کے برابر۔ دیکھیں انسان ایک الگ نوعیت کی مخلوق ہے، جانوروں کی ایک لامتناہی ایک الگ مخلوق ہے، جمادات کی ایک الگ مخلوق ہے، سمندر میں جو مخلوقات ہیں وہ الگ ہیں، بری مخلوقات الگ ہیں، بحری مخلوقات الگ ہیں، حشرات الارض الگ ہیں، کیڑے مکوڑے الگ ہیں، چرند پرند الگ ہیں، کتنی مخلوقات ہیں۔ کوئی ہے ایسا حساب کتاب کرنے والا جو ذرا بتا دے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بقدر میں اللہ کی تصویر بیان کرتا ہوں، اور مخلوقات کتنی ہیں واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کی تعداد سے ہی کتنی ہے اتنی میں اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتا ہوں۔ ورضا نفسی، اور اس کی ذات کے رضا کے مطابق میں یہ تصویر بیان کرتا ہوں۔ وزینت عرشی، اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق، کتنا اللہ تعالیٰ کے عرش کا وزن ہوگا، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ومداد کلماتی، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے مقدار کے برابر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر بیان کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ، 21ویں پارے میں، وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرٍ، کیا ہے وہ؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے درخت ہیں دنیا میں، پاکستان میں نہیں، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی لکڑیاں اور قلم بنا لیے جائیں، اور جتنی سیاہیاں ہیں اس کے بقدر 7 سمندر اور سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف اور اللہ کی حمد اور ثنا آدمی لکھتا رہے، قلم لکھ لکھ کر ٹوٹ جائیں اور سیاہی استعمال ہوتے ہوتے خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے اوصاف کبھی ختم نہ ہو، اللہ کے اوصاف کبھی ختم نہ ہو، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، اس کی توصیف کبھی ختم نہ ہو، اس کی حمد و ثنا کبھی ختم نہ ہو۔ میں اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں، تو پھر کیا خیال ہے آج سے پھر ارادہ کر لیں؟ آج سے ارادہ، بھائی 100 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے دن میں۔ اور میں تو یہ کروں کہ آپ جیسے گھر سے نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے باہر جا رہے ہیں، مشکل ہمارے یہ ہے، میں تو بار بار اپنی حد تک سمجھاتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ہم عام طور پر منہ بند کر کر چلتے ہیں، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا، ذرا سی محنت صرف نہیں ہو رہی، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی آپ کو روک کر نہیں کھڑا کر رہا، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو بھائی ذرا سا زبان چلاتے رہو، زبان تھوڑی سی چلاتے رہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ صرف مسئلہ اتنا سا ہے، ذرا سی توجہ چاہیے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی میں خاموش ہو کر چلتا رہا ہوں تو بھی میں مسجد پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں یہی راستے میں پڑھتا پڑھاتا اگر میں پہنچوں تو نماز کا ثواب الگ،
اور یہ جتنا میں ذکر اور اذکار کر رہا ہوں اس کا اجر اور ثواب الگ، وقت قیمتی بن جائے. تو پھر آج سے اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ میں کلمات دوبارہ بتا رہا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری نیکیاں زندگی میں اللہ میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عجیب کلمات ہیں، اور یہ تو خیر بہت لمبا کلمہ ہے. یہ سبحان اللہ جو ایک کلمہ اور جملہ، یہ کیا کلمہ ہے. زندگی رہی، موقع ہوا، میرا فجر میں جو موضوع چل رہا ہے، آج میں نے جو بات شروع کی ہے، میں کل صبح انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ساری باتیں تو بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.